نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج کی اس محفل کے سرپرست اعلیٰ جناب ملک مشتاق اعوان صاحب، جناب ملک سجاد عادل اعوان صاحب، میرے بڑے بھائی جناب حاجی منیر جلال اعوان صاحب، میرے ساتھ کھڑے ہوئے میرے تحصیل کے جناب حاجی خالد اعوان صاحب، حاجی شبیر اعوان صاحب، ملک عثمان صاحب اور دیگر میرے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے اعوان بھائی، میرے دائیں میرے بائیں اور میرے فرنٹ پہ بیٹھے ہوئے آخر تک جتنے میرے اعوان بھائی آپ تحصیل ٹیکسلا کی دھرتی پہ تشریف لائے، میں دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کرتا ہوں آپ کو۔ بھائیوں میں بڑا فخر محسوس کر رہا ہوں کہ میں جو چہرے ہیں میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں، لیکن میرے اندر آپ یقین اپنی ثقافت اور اپنے اقدار کے لیے اپنے اقدار کو کے مطابق اپنی آزادی سے زندگی گزار سکے، اور یہ کام کیسے ممکن ہوا کہ ہزاروں ماؤں بہنوں نے، ہزاروں نوجوانوں نے، ہزاروں بزرگوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی اور ہمیں یہ آزادی نصیب کی۔ ہمیں آج کے دن یہ عہد کرنا چاہیے کہ پاکستان کو ترقی یافتہ ملک کی صف میں کھڑا کرنے کے لیے ہمیں دن رات محنت کرنی پڑے اور اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر پاکستان کو ترقی کی منزل کی طرف گامزن کرنا پڑے گا۔ کہ یہاں پہ سکندر اعظم 1926 میں وہ بھی یہاں سے گزرے ہیں، اس نے بھی اسے فتح کیا، ٹیکسلا 2 دفعہ تباہ ہوا، پھر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا اور 1980 میں اسے ورلڈ ہیریٹیج جسے ایک ورثہ قرار دیا گیا کہ دنیا کے جتنے یہ ورثے کے ہیں، یہ جس طرح موہنجو داڑو ہے، اسی طرح ٹیکسلا کا بھی ایک مقام ہے یہاں پہ۔ تو ٹیکسلا اس حوالے سے بھی ہے کہ خدمت کے حوالے سے دفاعی پی او ایف واہ فیکٹری پاکستان آرڈننس فیکٹری 1951 میں پاکستان بننے کے بعد یہ پہلی فیکٹری بنی۔ یہاں پہ HAT ہمارے پاس ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا جس میں ٹینک بنتے ہیں، خالد ٹینک، اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایئر ویپن کمپلیکس کے AWC ایئر ویپن کمپلیکس جہاز کے جتنے بھی ویپن ہیں وہ ٹیکسلا میں تیار ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے ایک تاریخی شہر ہے اور ٹیکسلا کا ایک مقام ہے، اور ٹیکسلا کی افغان برادری بھی یہاں پہ بڑا رول پلے ادا کر رہی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پچھلے مئی میں جب بزدل انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا تھا تو وہاں سے ٹارگیٹ کر کے اس نے ہمارے یہاں پہ اور ایئر ویپن کمپلیکس یہاں پہ اسے ڈرون یہاں پہ پھینکے تھے، اور یہاں قریبی اسرف دار کے علاقے میں یہاں پہ وہ ڈرون بھی گرے تھے، لیکن ہماری شہیدوں نے، ہمارے فوجیوں نے انہیں ناکام بنا دیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 14 اگست اس حوالے سے 78واں سال ہمارے لیے قابل فخر ہے کہ جس طرح 1947 میں، 1965 میں، 1971 میں اور کارگل کے آپریشن میں جس طرح ہماری عوام نے، ہمارے مسلمانوں نے، ہماری افواج نے بزدل انڈیا کو دھول چٹائی تھی، اسی طریقے سے اس سال بھی انڈیا کو دھول چٹائی، اور انشاءاللہ تعالیٰ مودی سرکار کس طرح منہ چھپاتے پھر رہا ہے یہ آپ سب لوگ بہتر جانتے ہیں۔ تو بھائیو، ایمان اطاعت کے حوالے سے میں اپنے دوستوں کا، اپنے بزرگوں کا سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایمان اطاعت 3 لفظ ہیں۔ پہلے عوام، شکر اللہ مسلمان پیدا ہوئے، پاکستان میں پیدا ہوئے، اور اللہ کا کرم ہے کہ ہماری رگوں میں حضرت علی کا، ہمارے باپ ابا و اجداد حضرت عباس ان سے جا کے جڑتا ہے۔ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، اس رب کی کمال ہے کہ ہمیں اس خطے میں، اس برادری میں پیدا کیا۔ اور وہی جو عوام کی جو سب سے اعلیٰ کوالٹی ہے وہ یہی ہے کہ وہ اعتماد اور دلیری اور وفاداری، یہ ہمارے اس کی اٹھا کے دیکھیں، عرب میں جتنے بھی عوام اوریجنیٹڈ تو عرب سے ہوئے، وہ عوام جہاں بھی گئے وہ مددگار بنے اس وقت کے سپاسلار کا، اس وقت کے حکمرانوں کا، اس وقت کی فوج کا،
गजनवी का दौर हो, मुगलों का दौर हो, इवन कि ये अंग्रेजों ने यहाँ पे हुकूमत की है, अंग्रेजों ने भी अवानों को नौकरियाँ या फौज में ज़्यादा होने नहीं दी है। मैं ये समझता हूँ कि ये अवान में पैदा होना, इस तरह का ये महफिल में बैठना, मैं अपने लिए, अपनी टीम के लिए स्पेशली मैं ये जो सारा ऑर्गेनाइजेशन हुई है चंद दिनों में हुई है, और इसमें मेरे भाई सफ़ीर अवान साहब, मेरा छोटा भाई सफ़ीर अवान साहब, यहाँ पे अकरम अवान साहब है, और भी मेरे यहाँ पे दोस्त बैठे, ये उनकी काक्षियाँ हैं। यहाँ पे इकट्ठा करना, यहाँ पे बुलाना, ये सब इनकी मेहनतें हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि उन्होंने मुझे आगे कर दिया, तो ये सारा क्रेडिट आप भाई मुझे दे रहे हैं, असल क्रेडिट इन लोगों का। तो मैं यही समझता हूँ कि ये, तो मैं खुशकिस्मत समझता हूँ मेरे दाएं बाएं मुनाफिक लोग या पैमंदकारी वाले जो है ना अवान नहीं है, फॉर्म 47 वाले अवान नहीं है, फॉर्म 45 वाले अवान है, और लोग इंशाल्लाह मैं जहाँ पे भी खड़ा होगा ये मेरे साथ इंशाल्लाह इसी तरह निशाना बिछाना खड़े होंगे। तो खाना भी लग चुका है, मैं बातें किधर लेके निकल चुका हूँ, गर्मी